دعوت بھیج دیں خداوند عالم قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں کل ملوکیت والے اسلام اور رسالت والے اسلام کی تصویریں پیش کی تھی، اور کئی تصویریں پیش کر کے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ملوکیت والا اسلام کیا ہے اور رسالت والا اسلام کیا ہے۔ اس لیے کہ رسول کی زندگی ہی میں اسلام میں دو طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے۔ کچھ وہ تھے جو اسلام کو رسالت سمجھتے تھے، اور کچھ وہ تھے جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے۔ تو وہ لوگ جو اسلام کو حکومت سمجھتے تھے، انہوں نے اسلام کے اندر ہر عمل اس بات کو پیش نظر رکھ کے کیا کہ اس حکومت پر کسی طرح سے قبضہ کرو، اس حکومت کو اپنے قابو میں لے آؤ اور یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ لہذا انہوں نے ہر وہ سیاست، ہر وہ مکر، ہر وہ فن، ہر وہ فریب جائز رکھا جو مذہب میں ناجائز تھا۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑے سوالات کا دفتر کھل گیا کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر سارے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ اگر آدمی اس کو غور سے، تصور سے، اچھے فکر سے پڑھے تو خود بخود سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا۔ آیت کو پھر سے غور کیجئے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ حکومتیں اپنا اقتدار جبر کی بنیاد پر قائم کرتی ہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ حکومتیں انتقام میں بلیو کرتی ہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ حکومتیں اپنے مخالفین کو سزائیں دیتی ہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، اس کو سنتے جائیے گا، دین میں جبر نہیں ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن سن رہا ہے، دین میں جبر نہیں ہے۔ اب آئیے دلیل سنیے۔ جس وقت حضور سرور کائنات فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، جو میں نے کل آپ کو واقعہ بیان کیا کہ اس نے دیکھ کے کہا کہ اوفو، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنائی، یاد ہے نا کل کی مجلس؟ جب سرکار مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو مکے میں وہ عورت بھی موجود تھی جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، وہ غلام بھی موجود تھا جس نے حمزہ کے پہلو پر نیزہ مارا ہے، وہ مرد بھی موجود تھا جو زندگی بھر رسول اللہ کے خلاف لشکر لے کے آیا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے دین میں جبر نہیں ہے۔ وہ عورت ٹکڑے ٹکڑے کی جا سکتی تھی، وہ غلام آگ میں جھونکا جا سکتا تھا، وہ مرد جو ہے وہ سولی پہ چڑھایا جا سکتا تھا، لیکن سرور کائنات بادشاہ نہیں تھے، وہ رسول تھے۔ تاریخ سے پوچھئے اور پڑھیے تاریخ، جب کوئی فاتح کسی شہر میں داخل ہوتا ہے
پہلے اس شہر کو خون سے دھوتا ہے، پہلے سروں کے مینار بنتے ہیں، پہلے گھروں میں آگ لگتی ہے، پہلے بچوں اور عورتوں کو ستایا جاتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پرچم لہراتا ہے۔ اور اس وقت اس شہر کے باشندے ہاتھ جوڑے ہوئے ذلیل غلاموں کی طرح سفید پرچم لیے ہوئے آتے ہیں کہ امن دیجئے، معاف کیجئے، خطائیں بخش دیجئے، ہماری زندگی ہمیں بخش دیجئے، ہم آپ کے تابعدار اور غلام ہیں، کبھی آپ سے بغاوت نہیں کریں گے۔ اور اچھی طرح خون بہا کے فاتح جو ہے وہ بخشتا ہے۔ لیکن جب رسول داخل ہوتا ہے کسی شہر میں تو ہم ان کا سفید پرچم لیے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ مکے والوں نے سفید پرچم نہیں لہرایا، سرور کائنات نے سفید پرچم لہرا کے مکے میں قدم رکھا ہے کہ سب کے لیے امان ہے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے، جو اسلحہ اتار کے بدن سے نکلے اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے۔ سرور کائنات نے مکے میں داخل ہو کے امان کے دروازے کھول دیے، کہا یہ ہے اسلام۔ تلواروں سے جسم ٹکڑے کیا جا سکتا ہے، دل نہیں بدلا جا سکتا۔ سرور کائنات کا کام دل بدلنا تھا، جسم بدلنا نہیں تھا۔ رسول نے جسم نہیں بدلا، دل بدلے۔ یہ ہے کردار رسول اور سیرت سرور کائنات۔ اب یہ سیرت سرور کائنات کہاں ملے گی یہ دیکھتے چلیے، قدم آگے بڑھائیے، تاریخ قدم قدم آگے بڑھے گی، اور جیسے جیسے آگے بڑھے گی ویسے ویسے منظر پیش کرتی جائے گی۔ رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں علی شیر خدا تھے، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی بادشاہ تھے کہ امام؟ پہلے یہ طے کیجئے۔ بادشاہت دنیاوی ٹرم ہے، امامت دینی ٹرم ہے۔ پہلے علی کی حیثیت طے کیجئے کہ علی بادشاہ تھے کہ امام تھے۔ اگر بادشاہ تھے تو تلوار اٹھانا چاہیے تھی، اگر امام تھے تو لا اکراہ فی الدین۔ علی تلوار سے کیا منواتے؟ امامت تلوار سے نہیں منوائی جاتی۔ بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہت منواتے، بادشاہ تھے نہیں جو بادشاہت منواتے، امامت تلوار سے منوائی نہیں جاتی۔ لہذا خاموش۔ پیغمبروں کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، کس کی مجال تھی جو ابراہیم کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ لے؟ خلیل خدا تھے۔ کس کی مجال تھی جو موسیٰ پر ظلم کر لے؟ کلیم اللہ تھے۔ کس میں دم تھا جو رسول اللہ کو وطن سے نکال دے؟ حبیب رب العالمین تھے۔ لیکن اللہ والے مظلومیت کے ذریعے حجت تمام کرتے ہیں تاکہ دنیا کی سمجھ میں حق و باطل آ جائے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ کیا ہے اور گمراہی کا راستہ کیا ہے۔ علی بہت طاقتور تھے، لیکن پھر بھی گلے میں ریسمان ستم آئی۔ ایسے موقع پر لوگوں کو علی کا شیر خدا ہونا یاد آتا ہے۔ یہ کڑی بھی روایتیں ہیں، یہ ہم نہیں مانتے۔ بھلا کس کی مجال تھی جو شیر خدا گلے میں رسی ڈال دے؟ بھلا کس کی مجال تھی جو شیر خدا گھر میں رسی ڈال دے؟ ارے شیر خدا تو بات کی بات ہے، پہلے خدا کی بات کیجئے۔ ایک جگہ دو اصول نہیں چلیں گے۔
جس کی مجال تھی جو شیر خدا کے گلے میں رسی ڈالتے. سب گڑھی ہوئی روایتیں ہیں جھوٹی. شیر خدا زیادہ مضبوط ہے قوی ہے کہ خدا؟ ہاں مجھے بتائیے. آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے اور آپ طاقتور ہوں، کیا آپ نے گھر میں گھسنے دیجیے گا؟ تو یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کا بت رکھے تھے، یہ میرے خیال میں جھوٹا واقعہ ہے. کس کی مجال تھی جو خدا کے گھر میں بت رکھتے؟ اللہ اللہ اس سے بڑھ کے کون؟ نہ کسی رسول کے پاس طاقت ہے اللہ سے زیادہ، نہ کسی امام کے پاس طاقت ہے اللہ سے زیادہ. سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے، اور اس کے گھر میں لات و حبل بیٹھے ہیں. اتمام حجت ہو رہا ہے. قد تبین الرشد من الغی. کیا کس کی مجال تھی جو علی کے گلے میں رسی باندھ لے؟ کس کی مجال تھی جو علی کے گلے میں رسی باندھ لے؟ شیر خدا تھے جناب. اب میں نے کہا اسی لیے تو باندھ لی کہ شیر خدا تھے. اگر خالی شیر ہوتے ہر ایک 30 گز دور ہوتا. اگر خالی شیر ہوتے ہر ایک جان بچا کے بھاگتا. مگر جانتا تھا کہ شیر خدا ہیں وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہے. شیر خدا تھے اسی لیے چپ رہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. اسلام کی پالیسی سمجھے. جو لوگ پالیسی سمجھے بغیر جذباتی ہو کے اعتراض کرتے ہیں، اسلام سینٹیمنٹس کا نام نہیں ہے، آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے اسلام. موقع بے موقع غصہ کر لینے کا نام اسلام نہیں ہے. دلیل دی جائے گی، دلیل دی جائے گی، طاقت نہیں استعمال کی جائے گی. فاطمہ زہرا خیر خلق کی بیٹی، مرسل اعظم کی صاحبزادی، اور خالی مرسل اعظم کی صاحبزادی نہیں، سنے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے میری، خالی بیٹی نہیں، دنیا کی وہ اکلوتی بیٹی جیسی بیٹی نہ کسی کو ملی نہ ملے گی. دیکھیے ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی بات آپ کی. ابھی تک مجمع سمجھا نہیں ہے، احترام میں واہ کر رہا ہے لیکن سمجھا نہیں. ابھی میں دلیل دوں گا تو سمجھ میں آئے گی. دنیا کی وہ اکیلی بیٹی جس کو وہ عزت ملی جو عزت دنیا کی حوا سے لے کے قیامت تک جو آخری بیٹی پیدا ہوگی کسی کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہر آدمی کی نسل کا ضامن اس کا بیٹا ہوتا ہے. رسول کی نسل کی
پورے گلوب کے اوپر ایک آدمی آپ مجھے ڈھونڈ کے ایسا دیجئے کہ جو نسل رسول میں بھی ہو اور سلسلہ فاطمہ سے نہ ہو نسل رسول میں مگر اولاد فاطمہ نہ ہو. ایک آدمی پورے گلوب کے اوپر ایسا نہیں ملے گا جو نسل رسول میں تو ہو مگر اولاد فاطمہ نہ ہو. تو ایسی بیٹی جو ضامن نسل رسول. اور عزیزان گرامی، جب آدمی سے اس کے قریب لوگوں کی فہرست لکھی جاتی ہے کہ کون آپ کے رشتہ دار ہیں، کون آپ کے جاننے والے ہیں، کون آپ سے قریب ہیں، کون آپ سے کلوز ہیں، تو سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے. سب سے پہلے آدمی کی اولاد کا نام لکھا جاتا ہے. تو رسول اللہ کے بعد جب فہرست بنے گی تو پہلا نام کس کا ہوگا؟ پہلا نام کس کا ہوگا؟ جناب سیدہ کا نام ہوگا. علی کا نام بھی ہوگا مگر ان کے بعد. امام حسن امام حسین کے نام بھی ہوں گے مگر ان کے بعد. رسول سے ملا ہوا جو پہلا نام ہے بغیر کسی فاصلے کے وہ جناب فاطمہ زہرا کا نام. تو یہ رسول کی بیٹی اگر ہاتھ اٹھا کے کچھ کہہ دیتی تو کیا مشیت نہ مانتی؟ لیکن اپنے حق کا احتجاج تو کر رہی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی. اپنے حق کا پروٹیسٹ تو کر رہی ہے مگر بد دعا نہیں کرتی. سیدہ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ خاموش گھر میں پلٹ کے کیوں آ رہی ہیں؟ علی و حسنین کو اپنی گواہی میں کیوں لے جا رہی ہیں؟ سلمان و ابو ذر کو کیوں نہ لے گئیں؟ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. کیا تم سمجھے نہیں؟ اگر سلمان و ابو ذر جھٹلا دیے جاتے تو یہی تو چارج لگتا کہ دو مسلمانوں کو جھٹلا دیا. میں ان کو لے گئی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں بد دعا نہیں کی. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے. بد دعا نہیں ہو. یہ صاحبزادی ہیں، دختر رسول، مادر حسنین ہیں. امام حسن ہر ایک کو امام حسن نے سولو کیوں کر لی؟ آپ پوچھنے والے کون کیوں کر لی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے سوال کیجئے. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ ہیں کون صاحب؟ اپنی آئی ڈی نکالیے. آپ یہ پوچھے امام حسن نے سلو کیا؟ جو سبط اکبر ہیں، جو رسول کے نواسے ہیں، جو علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو علی کے بعد مسند علی پہ آئے ہیں، میں سلو کیوں کر لیا؟ دیکھیے میں بچوں کو اس لیے بھی سمجھاتا ہوں کہ ان کی عادتیں صحیح رہیں، غلط نہ ہو. بعض لوگ اپنی مومنیت اس میں سمجھتے ہیں کہ بے تکے اعتراض کریں. بے تکے اعتراض کرنا مومنیت نہیں ہے. معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سمجھے آپ؟ قرآن پاک پڑھیے. ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں جناب موسیٰ. اور میں سمجھتا ہوں بچے کو ان کا نام ہے نامی معلوم. اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اللہ کے پیارے. قرآن پاک میں ان کا بہت تذکرہ ہے. ایک دن حکم پروردگار ہوا
کہ موسیٰ وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، وہاں جاؤ جہاں دو دریا ملتے ہیں، سنگم ہے دو دریاؤں کا، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، تھوڑی دیر جا کے اس کو کچھ پڑھ لو، سیکھ لو۔ ارے صاحب موسیٰ کے لیے لوگ کہتے ہیں ذرا غصے ور تھے، اب ظاہر ہے کہ معاذ نبی تھے، کوئی ایسے غصے ور تو ہوں گے نہیں، مگر ذرا بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں کہ دبدبے والے آدمی تھے، مطلب غصے ور کے بدلے زیادہ اچھا لفظ یہ ہے کہ ان کے لیے نبی کے لیے لفظ استعمال ہو کہ دبدبے والے آدمی تھے۔ تو مگر صاحب حکم خدا آیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں چلے جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس سے پڑھ لو۔ موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے تھے، ہم ہوتے تو نہ جاتے، کہا کرتا اللہ، اس سے کیا ہوتا، کہتا رہتا ہے، ضروری تھوڑی کہ ہم مان لیں، سینکڑوں باتیں ہم سے کہیں کہاں مان رہے ہیں، نماز پڑھنے کو کہا، روزہ رکھنے کو کہا، جھوٹ نہ بولنے کو کہا، کہاں مان رہے ہیں، کہا کرے، کہنا اس کا کام ہے، نہ کرنا ہمارا کام ہے۔ مگر موسیٰ نبی تھے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ فرمائے اور وہ نہ کریں، ہم ہوتے تو نہ جاتے، کہا کرتا وہ۔ اور اگر پوچھتا کیوں نہیں گئے تو ہم کہتے معبود تو نے ہمیں کتاب دی ہے وہ کافی ہے، وہ سیدھے سادے بندے، نبی تھے، پیغمبر تھے، چلے اپنے وسیع کو بھی ساتھ لے گئے۔ مختصر یہ کہ قرآن میں پورا قصہ لکھا ہوا ہے، وہاں وہ پہنچے اور ان صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی جو اللہ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ہے، میں حاضر ہوا ہوں، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے، مجھے اپنی شاگردی میں قبول کر لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ تم ہی ہو؟ ان کا جی ہاں جی ہاں۔ کہنے کو ایسا ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، لہذا میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے شاگرد بنانے سے انکار کیا، کہتے میں شاگرد نہیں بناؤں گا تمہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کرو گے۔ انہوں نے خوشامد کی، نہیں مجھے رکھ لیجیے اپنے ساتھ، اور جو آپ کہیں گے وہی کروں گا۔ کہہ گیا اچھا بھائی اب ضد کر رہے ہو تو تمہاری بات مانے لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ کہہ لے کیا؟ کہہ لے میرے کسی معاملے میں کیوں نہ پوچھنا، میں جو کچھ کروں مجھے کرنے دینا، کیوں نہ کہنا۔ ہاں یہ قرآن میں لکھا ہے، اس کو میں حدیث نہیں ہے جو آپ کہیے کہ ادھر ادھر سے پڑھ گئے، جو میں کہوں اس میں کیوں نہ پوچھنا، چلو رہو میرے ساتھ۔ ان کا جی بہتر ہے، جیسا آپ حکم دیجئے۔ خیر صاحب یہ ان کے ساتھ چلے، اب وہ بھی جا رہے ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ دریا تھا، وہاں کنارے پہ ایک کشتی کھڑی تھی، اس کشتی میں بیٹھ کے دریا میں اس پار سے اس پار گئے۔ جب اس پار اترے تو ان کے پاس، ان بزرگ کے پاس ایک تھیلا تھا، اس تھیلے میں سے اتنی موٹی ایک کیل نکالی اور کشتی کے پیندے میں ٹھوک کے چھید کر دیا اس نے۔ اچھی خاصی کشتی میں چھید کر دیا، کیل ٹھوک دی اتنی لمبی میں۔
تو اب آپ بتائیے پتھر بھی نکل جائے. موسیٰ کے منہ سے نکل دیا کیا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھی غازی کشتی خراب کیے جا رہے ہیں. ہم آپ ہوتے کوئی بھی ہوتا تو کہتا کہ نہ کہتا بھائی آدمی ہے نبی ہے کچھ بھی ہے بارہ. آپ کیا کر رہے صاحب؟ دیکھیے آپ ان کا معاف کیجیے گا بھائی خیال نہیں رہا. خیر صاحب بات ختم ہو گئی چپ ہو گئی. آگے بڑھے اور آگے بڑھے تو ایک لمبی گلی تھی سنسان پڑی تھی. ایک لڑکا آ رہا تھا ایک ہاتھ مارا اس کو کس کے مر گیا بے ہوش نہیں ہوا. ایسا نپا تھلا ہاتھ مارا کنپٹی پر کہ مر گیا. بھائی موسیٰ تو اچھل پڑا. ارے کیا کیا آپ ہیں؟ دیکھیے پھر آپ نے پوچھا اب کی پوچھئے گا تو ہٹا دوں گا آپ کو اپنے پاس. اب کی پوچھئے گا تو ہٹا دوں گا. اچھا آپ کی نہیں پوچھو. ایسا چلتے رہے ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے کنجوس تھے کہ انہوں نے ان کو کھانے کو بھی نہ پوچھا. ہوٹل زمانے میں ہوتے نہیں تھے. اب یہ بھوکے پیاسے بیچارے ٹہل رہے ہیں بستی میں. کسی نے کھانے کی ضیافت نہیں کی. ایک دیوار کو دیکھا گر رہی ہے. چل گئے وہاں آؤ خالی ہیں اسی کو بنا لیں. کھڑے ہو کے ان سے بھی مرمت کرائی خود بھی مرمت کی. جب مرمت کر چکے تو موسیٰ کہنے لگے اگر آپ ان سے مزدوری طے کر لیتے تو کھانے کے پیسے مل جاتے. تو ان کا جناب اب میرے آپ کے درمیان فراق اس لیے کہ آپ پوچھے جا رہے ہیں آپ مان نہیں رہے. اب میں نہیں رکھوں گا آپ کو اپنے. اب وہ سنتے جائیے راز. جو کشتی میں میں نے سوراخ کیا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے جو کشتیاں چھین رہا ہے لوگوں کی. اور یہ بڑے غریب ملا کی کشتی تھی. اس کی روٹی روزی کا ٹھیکرا یہی ہے. اگر یہ صحیح ہوتی تو بادشاہ لے جاتا اسے. اس کے آدمی دیکھیں گے کہ اس میں تو سوراخ ہے چھوڑ جائیں گے. وہ مرمت کر کے پھر اپنی روٹی روزی کمانے لگے گا. اس لیے میں نے سوراخ کیا. سمجھے آپ؟ اور وہ جو تماچا مارا ہے وہ لڑکا بہت بدماش نکلتا ہے اور اپنے والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جبکہ وہ مومن ہے. میں نے اس کو ختم کر دیا. اس کے بدلے میں اللہ ان کو ایک لڑکی دے گا جو 70 پیغمبروں کی ماں بنے گی. اس کی نسل سے 70 پیغمبر پیدا ہوں گے. اس لیے میں نے ختم کر دیا اسے. اور یہ جو دیوار گر رہی تھی یہ 2 یتیم بچوں کی ہے. اس کے نیچے ان کے باپ نے کوئی دفینہ کیا ہے خزانہ دفن کیا ہے. یہ دیوار گر جاتی تو تلف ہو جاتا. ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے. جب وہ جوان ہوں گے تو ان کو مل جائے گا. اب آپ اپنے راستے جائیے میں اپنے راستے جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ سنیے جہاں آواز جا رہی ہے وہاں لوگ سنیں. پہلی بات تو یہ سنیے کہ ایک نبی کو کیوں بھیجا گیا اس احساس کرانے کے لیے کہ آپ کی لیاقت ہے. موسیٰ جیسے چہیتے نبی کو بھیج دیا خضر کے پاس تو سیکھا ویکھا تو انہوں نے کیا یہ احساس لے کے آئے کہ ہم سے بھی زیادہ عالم ہے. لیکن عزیزان گرامی اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق قرآن نے پوشیدہ کیا ہے. ہم قرآن کو غور سے نہیں پڑھتے اس لیے قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. اکثر و بیشتر لوگوں پر مصیبتیں پڑتی ہیں تکلیفیں پڑتی ہیں اولادیں طلب ہو جاتی ہیں مالی نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیا بات ہے کیا ہوا کیا مصلحت تھی اس میں. تو جب خضر کی مصلحت موسیٰ نہ سمجھ پائے تو اللہ کی مصلحت آپ کیا سمجھ گئے؟ سمجھ لیجئے آپ جو لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگتے ہیں. اور دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ میں نے امام حسن کے تذکرے میں جو یہ ذکر کیا ہے
یہ کیوں کیا ہے؟ سلسلہ کلام تو امام حسن تک آیا تھا نا. اب سنیے، حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں اور ان کی آغوش میں امام حسن بیٹھے ہیں، اور ایک بزرگ آئے مسجد میں جن کو اہل مسجد پہچانتے نہ تھے، آن کے سلام کر کے رسول کے پاس بیٹھ گئے ادب سے اور عرض کیا یا رسول اللہ کچھ مسئلے ہیں وہ پوچھنے آیا ہوں، کچھ مسئلے ہیں جو ذہن میں الجھے ہوئے ہیں وہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں. امام حسن گود میں بیٹھے تھے، رسول نے ان کو گود سے اٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا دیا. اب آپ سوچئے کتنا بڑا بچہ ہوگا جو گود میں بیٹھا ہوگا. بچے کو گود شانوں سے اٹھایا اور ان کے سامنے بٹھا دیا. کہ پوچھ لیجئے اس سے. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دیکھیے میں ہر چیز کو پہلے زندگی کسوٹی پر رکھتا ہوں، اس کے بعد پڑھتا بھی ہوں، اس کے بعد مانتا بھی ہوں. آپ کسی عالم کے پاس جائیے، مولانا ناصری صاحب ہیں یہاں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، میں نے سنا وہ بیمار ہیں، خدا تعالیٰ انہیں شفا کامل عطا فرمائے، بزرگ عالم ہیں ہمیں وہ. ہاں مولانا ناصری صاحب پاس جائیے، وہ بیٹھے ہوں مثلا انہوں نے کہا حضور کچھ مسئلے ہیں پوچھنے آئے ہیں. ٹھیک بات ہے بھائی، عالم ہے بزرگ ہے، مسئلے پوچھنے آئے ہیں. ان کا کوئی پوتا نواسا ان کی گود میں بیٹھا ہو، 3-4 برس کا 5 برس کا، وہ اٹھا کے آپ کے سامنے بٹھا دیں، کہیں سے پوچھ لیجئے. تو آپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیریں گے، پیار کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ ترقی کریں گے، صاحبزادے بھی ایک دن بڑے عالم ہوں گے، بے شک لوگ ان سے بھی مسئلے پوچھیں گے. لیکن ابھی بچے سے ہم کیا پوچھیں، کیا بتائے گا؟ یہ کیا بتائے گا؟ آپ بتائیے. معلوم ہوا کہ بچہ مسئلے نہیں بتاتا ہے، لیکن آنے والے ایسے تجربے کار تھے جو سمجھ گئے کہ محمد کے گھرانے کے چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے برابر ہوتے ہیں، جو بڑا بتائے گا وہی چھوٹا بتائے گا. انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ بچہ کیا بتائے گا. وہ ادب سے دو دانو ہو کے بیٹھ گئے امام حسن کے سامنے اور اپنی ایک ایک بات پوچھنے لگے. امام حسن جواب دینے لگے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے سوال کر چکے تو جانے کے لیے انہوں نے رسول کو سلام رخصت کیا. تو رسول اللہ نے پوچھا آپ کو مسئلوں کے جواب مل گئے؟ کہا جی حضور مل گئے. فرمایا مطمئن ہو گئے آپ؟ کہا جی ہاں مطمئن ہو گئے. میں نے کہا حضور آپ کے سامنے بچے نے جواب دیا، یہ آپ کیا پوچھ رہے مطمئن ہو گئے؟ کہا میں بھی مطمئن ہوں، یہ بھی مطمئن ہے، ذرا اہل مسجد تو مطمئن ہو جائیں. وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو جو لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون صاحب تھے، ہم نے دیکھا نہیں تھا کبھی. سوال یہ بھی کوئی سوال ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں؟ ارے مسجد میں امام باڑے میں نئی صورتیں آیا کرتی ہیں، اس میں نہیں دیکھا، کون سی بات ہے؟ تعجب تو یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے نے بتایا کیسے؟ مگر یا تو لوگ جانتے ہو بچے کی لیاقت، یا کوئی تعجب کا محل نہ ہو اہل مسجد کے لیے، یا پھر اہل بیت کی دشمنی نے پوچھنے نہ دیا ہو. کہا یہ کون تھے، ہم نے پہچانا نہیں. کہا یہ خضر پیغمبر تھے. کہا یہ خضر پیغمبر تھے، اکثر آتے ہیں مجھ سے مسئلے پوچھنے کے لیے. آج میں نے حسن کی طرف متوجہ کر دیا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ حسن نے سلو کیوں کی، حسن نے سلو کیوں کی، پہلے اپنے اور موسیٰ کے فرق کو نافیے، پھر موسیٰ اور فرق کے فرق کو نافیے، پھر دیکھیے کہ جو خضر موسیٰ کو قبول نہ کرے وہ حسن سے مسئلے پوچھ رہے ہیں.
کہ یہ کیوں ہوا؟ حسن نے سلو کیوں کی؟ یہ بھی ایک کیوں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. حسن نے سلو کیوں کی؟ دین میں جبر نہیں. سلو نہ کرتے تو شہادت تھی اس وقت. امام جان دینے سے نہیں گھبراتا، مگر امام کی جان اتنی ہلکی نہیں ہے کہ بے مقصد چلی جائے. دنیا میں بہت سے بادشاہ تاج و تخت کی حفاظت کرتے ہوئے میدان میں مارے گئے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بیچ میدان میں بہت سے بادشاہ اپنے تاج و تخت کا ڈیفنس کرتے ہوئے مارے گئے ہیں. امام حسن کا نام بھی اسی فہرست میں لکھ لیا جاتا ہے، اور قاتل کو خطا اجتہادی کے صندوق میں رکھ کے جنت بھیج دیا جاتا ہے. حسن نے سلو کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. وہی جو یہ سوال کرتے حسن نے سلو کی، وہی کہتے حسین لڑے کیوں؟ چند آدمی لے کے کربلا کیوں چلے گئے؟ مقابلہ کیوں کیا؟ اور اللہ نے ان کے لیے کیوں نہیں قربانی بھیج دی؟ اسماعیل کے لیے تو دمبا آ گیا، حسین کے لیے دمبا کیوں نہیں آیا؟ اسماعیل زیادہ پیارے تھے، اس کا مطلب جن کے لیے دمبا آ گیا، حسین اتنے پیارے نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے دمبا نہیں آیا. یہ محض ہمارے بچوں کو بہکانے کے لیے اور ستانے کے لیے. لہذا ہم بھی جب پڑھتے ہیں تو ان چیزوں کا جواب پڑھتے ہیں تاکہ بچوں کو ہمارے کوئی پریشان نہ کرے، عزادار اور ماتمدار لڑکوں کو کوئی ستانے نہ پائے. ان کے بعد جواب ہے. اب ہم آپ سے دوسرا سوال کرتے ہیں. اللہ کے دو بڑے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ، بہت بڑے مرتبے کے نبی، جناب موسیٰ کلیم اللہ، بہت بڑے مرتبے کے نبی. جب نمرود نے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا. قرآن میں لکھا ہے، واقعہ سب کو معلوم ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو پروردگار کا آرڈر آیا. پہلے جبرائیل ملے ابراہیم سے جب وہ منجنیق میں چکر کھا کے آگ میں جا رہے. نبی خدا کوئی حاجت؟ دیکھیں یوں ہی کوئی ابراہیم نہیں بن جاتا ہے، یوں ہی کوئی خلیل اللہ نہیں بن جاتا ہے. اگر ایسے ہی بن جائے تو ہم سب ہو جائیں. جی ہاتھ پاؤں میں رسیاں بندھی ہیں، منجنی پہ چکر دیے گئے، گھمائے گئے ہیں، اور آگ میں جا رہے ہیں. جبرائیل ملتے ہیں راستے میں. نبی خدا کوئی حاجت؟ مشکل یہ ہے کہ ایسے موقع پر کوشچن ہوا ہے اور سوال یس بھی غلط ہے، نو بھی غلط ہے. اگر یس کہہ دیں تب بھی فیل، نو کہہ دیں تب بھی فیل. جبرائیل سوال کرتے ہیں آپ کوئی حاجت ہے؟ اگر کہہ دیں نہیں تو مشیت کو گرا گزر جائے. یہ ہماری شان ہے کہ ہم کہیں ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے. اور اگر کہیں ہاں ہے تب بھی گڑبڑ ہو جائے. ہمارے دوست تو حاجت ان سے مانگ رہے ہو. جبرائیل علی تھوڑی ہیں، ان سے مانگ رہے ہو. ہمارے دوست ہوتے ہوئے یس بھی غلط، نو بھی غلط. یس لکھا جب بھی امتحان میں فیل ہوئے، نو لکھا جب بھی فیل ہوئے. یہ ہے دماغ نبوت، یہ ہے دماغ نبی جو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر صحیح جواب دیا. کہا تم سے نہیں، دونوں بچا لیے. تم سے نہیں، نہ یہ کہا نہیں نہ کہا ہاں.
کہا تم سے نہیں. سمجھے آپ کے دماغ نبوت کیا ہوتا ہے؟ ہاں ذرا سے بخار میں بیکار ہو جائے. کہا تم سے نہیں. اب جس سے تھا اس نے آرڈر بھیجا. قرآن میں ہے سب جو کچھ پڑھ رہا ہوں. آرڈر آیا وہاں سے, آگ کے اوپر آرڈر آیا. خدا نے آگ کو حکم بھیجا, یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا. ڈائریکٹ آگ کو ایڈریس کیا اللہ. سب کا خالق ہے, جس سے چاہے خطاب کرے. یا نار کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا. السلام علی ابراہیم, اور ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے. یہ وہ سلامن علی ابراہیم کا ٹکڑا تو آپ سمجھ میں آیا ہے تھوڑے دنوں سے. قرآن کو 1400 برس سے ہے. یہ وہ سلامن علی ابراہیم کا ٹکڑا اب واضح ہوا. جب دنیا کو یہ پتہ لگا کہ ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے. پہلے دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ٹمپریچر مائنس میں جاتا ہے. بھائی جب آرڈر آ رہا ہے ٹھنڈی ہو جا, تو کتنی ٹھنڈی ہو جائے؟ -100 ہو جائے تو جل کے نہ مرے گا, جم کے مر جائے گا. ابھی -100 میں کسی کو ڈال دیجئے تو کیا ہوگا؟ دوسرے منٹ میں نکالیے گا تو کیا ہوگا؟ سارے دماغ کا خون, جسم کا خون, سب ہڈیاں گوشت سب جمع کے ایک دم پتھر ہو جائے گا. تو بھائی مرنا دونوں طرح ہوا. یہ جل کے مر گیا یا جم کے مر گیا. لہذا آگ کو حد بتائی گئی, اتنا ٹمپریچر مینٹین رہے کہ ابراہیم زندہ رہے. یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم. پورا جہنم ٹھنڈا ہو گیا. اور خالی یہی نہیں ہوا کہ ابراہیم کا جسم نہیں جلا, کپڑے پہنے ہوئے تھے, کپڑے بھی نہیں جلے. اصل مقصود تو اللہ کو جسم ابراہیم بچانا تھا, مگر کپڑے جو جسم سے لپٹے ہوئے تھے. اب سمجھے آپ محبت علی جہنم سے کیسے بچائے گی؟ صلوات بھیج دیں محمد. اب آئیے, ایک منزل, دوسری منزل, اسی پائے کے نبی جناب موسیٰ بھی ہیں. وہی شان, وہی مرتبہ, اولو العزم. فرعون نے گود میں لیا, داڑھی پکڑ کے ایک تاریخ عصمت میں 2 تماچے ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا تھا, ایک علی نے ابو جہل کو مارا تھا. ہاں, یہ آنکھوں میں بچوں کی بتوں کے تلووں کے نیچے کی خاک لگاتا تھا. یہ اپنی بخشش کے لیے کرتا تھا. سمجھے آپ؟ جب مولا علی پیدا ہوئے تو یہ جوان تھا, یہ وہاں سے لے گیا خاک. علی نے آنکھیں بند کر لی, نے آنکھیں کھولنا چاہیے, نے بھی بند کر لی. تصور کیجئے, کوئی آدمی جیسے بچوں کی آنکھوں میں دوا لگاتے ہیں, تو ایک آدمی جھکا ہوا بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں کھول رہا ہے, اور بچہ آنکھیں بند کر رہا ہے. 2 دفعہ تو آنکھیں بند کی, 3 دفعہ, اور اس کے بعد جو اس نے آنکھیں کھولنا چاہیے تو ایک تماچا مارا اس کے. ابو جہل ادھر گرا, خاک ادھر گری. مرتے مر گیا, کہتے ہیں منہ ٹیڑھا رہا. ہاں, موسیٰ نے اس کے منہ میں تماچا مارا ہے, تماچا تو اس نے بھی کھایا, مگر منہ سیدھا ہو گیا, اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا. موسیٰ وقتی شریعت کے رہبر تھے, اثر وقتی ہوا. علی دائمی شریعت کے رہبر تھے.
سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا یہ وہی لگتا ہے مجھے جس کی نجومیوں نے پیشین گوئی کی تھی، جو میری حکومت کے چراغ کو بجھائے گا، یہ وہی لگتا ہے، اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ تو آسیہ کہنے لگی ارے بچہ ہے، ہاتھ لگ گیا، تم بھی تو ہر وقت اسی شعبے میں رہتے ہو، تماچا مارا ہے، یہ بچہ اتنا تماچا مارے گا؟ میں کہنے لگا نہیں، میں نے تماچا کھایا اس کے ہاتھ سے، یہ ہے وہی، یہ وہ نہیں ہے۔ وہ کہاں سے آیا؟ جب یہ ہمیں دریا سے ملا یہاں، اچھا ٹھہرو میں امتحان لیتا ہوں۔ گئے، جاؤ ایک بڑی سی سینی لاؤ، ایک طرف اس میں جواہرات رکھو، لال وال رکھو، ایک طرف انگارے رکھو، بچے کے سامنے لا کے رکھو۔ اگر انگارہ اٹھا لے گا تو وہ نہیں ہے، پھر اگر لال اٹھائے گا تو وہی ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ موسیٰ نے ہاتھ تو بڑھایا تھا لال کی طرف، مگر جبرائیل نے بڑھ کے انگارے پر رکھ دیا، ہاتھ جل گیا، ننھا سا بچہ کانپ گیا، تڑپ گیا، چھالا پڑ گیا۔ حالانکہ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ ید بیضا بن گیا، ہاتھ جل گیا۔ تو معبود ایک اتنا سا بچہ تجھے پیارا نہیں ہے، اس کا ہاتھ جلائے دے رہا ہے ایک انگارے سے، اور ایک کے لیے پورا جہنم ٹھنڈا کیے دے رہا ہے، یہ نبی پیارا ہے کہ وہ نبی پیارا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم کے لیے دمبا آیا، حسین کے لیے نہیں آ گیا، ابراہیم پیارے، اسماعیل پیارے تھے کہ حسین پیارے تھے؟ موسیٰ کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم پیارے تھے کہ موسیٰ پیارے تھے؟ پیارا دین ہے، وہاں دین کا فائدہ موسیٰ ابراہیم کے بچنے میں تھا، لہذا جہنم ٹھنڈا کیا۔ یہاں دین کا فائدہ موسیٰ کے جلنے میں تھا، لہذا انگارے میں اثر کیا۔ ابراہیم کے معاملے میں اور اسماعیل کے معاملے میں صرف امتحان محبت مقصود تھا۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے گلے پر چھری رکھ کے، اللہ نے زندگی پلٹا دی اسماعیل کی۔ حسین کی گردن سے مذہب کی زندگی وابستہ تھی، اگر یہ شہادت نہ ہوتی اور یہ قربانی نہ ہوتی تو مذہب اسلام مر جاتا، دین اسلام مر جاتا، شریعت مر جاتی، قرآن کا تقدس مر جاتا، کعبے کی عظمت ختم ہو جاتی۔ لہذا حسین کی گردن کٹ گئی، لیکن یہ گردن کٹی تو ہمیشہ کے لیے زندگی بن گئی، ہمیشہ کے لیے زندگی بن گئی۔ اس لیے کہ دنیا میں موت سے ڈرے وہ اور موت سے گھبرائے وہ جس کو حیات بعد الموت کا یقین نہ ہو۔ مرنے کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا، جس کو یقین نہ ہو وہ ڈرے موت سے۔ حسین تو حسین تھے، حسین کے ساتھی، خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آدمی بھاگتے پھرتے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، آدمی بھاگ رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ یہی تاریخ ہے، یہی دنیا ہے۔ کربلا میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آدمی جھپٹ رہے اور موت بھاگ رہی، ورنہ شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت کے معنی کیا ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اصحاب حسینی شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے، تو سبقت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہر ایک چاہتا ہے پہلے مجھے شہادت مل جائے، پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے۔ موت منہ چھپا رہی تھی، حسین کے ناصر جھپٹ رہے تھے، اور خدا کی قسم عاشور کے دن شہادت کا بازار گرم تھا، ایک ایک جاتا تھا، حسین ایک ایک کی میت کو لاتے تھے، جو مقتل میں گرا سیدہ کا لال اس کی میت اٹھانے پہنچا،
میں کہوں گا اے میرے مولا حسین، ہر ایک کی میت پہ آپ پہنچے مگر آپ کے سرانے کوئی نہ آیا۔ حکم اللہ، آوازیں بلند ہیں آپ کی عزیزان کرام۔ محرم کی تاریخیں ایک ایک کر کے گزر رہے ہیں، حسین کی عزا کے دن تمام ہو رہے ہیں، جانے والے سید عالمیان کو فرصہ دینے کے لیے جمع۔ دن ڈھلتے ڈھلتے کربلا میں ظہر کا وقت آیا۔ ابو سمامہ سیداوی نے ہاتھ جوڑے، کہا یا ابن رسول اللہ، دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پڑھو۔ آسمان کو دیکھا، فرمایا نام ہذا اول وقتہا، ہاں بے شک یہ اول وقت ہے۔ اچھا ان سے کہو اتنی دیر لڑائی روکیں کہ ہم نماز پڑھیں۔ ایک شقی نے بدتمیزی کی، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر بگڑ گئے، تلوار قید کے جھپٹے، کہا مت تقول ابن فائلہ، ہو بدکردار عورت کے بیٹے کیا بکتا ہے۔ یہ کہہ کہ ایک تلوار ایسی ماری کہ حسین ابن نمیر لعین گھوڑے سے نیچے گرا، ایک ہی وار میں نیچے گرا، اور یہ دشمن کے لشکر میں ڈوب گئے۔ گائے نماز جنت میں۔ ادھر یہ تلوار چلانے لگے، ادھر حسین نے دو صحابیوں کو دیکھا، سعید ابن عبداللہ و زہیر قائد کا تقدم امامی حتی اصلی الظہر، میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ میں نماز ظہر پڑھوں۔ چھوٹی سی جماعت سب باندھ کے کھڑی ہوئی، سعید و زہیر سینہ تان کے آگے کھڑے ہوئے، تیر آتے رہے، سعید و زہیر اپنے سینے پر روکتے رہے۔ جب نماز تمام ہوئی تو سعید کے سینے میں 17 تیر اتر گئے تھے۔ عزیزان گرامی، سعید کے سینے میں 17 تیر اتر گئے تھے، لیکن جذبہ نصرت حسین اسی طرح ان کو میدان میں روکے تھا۔ نماز تمام ہوئی، سعید نے احساس کیا کہ نماز تمام ہوئی، مڑے امام کی طرف، رضیت یا ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ مجھ سے راضی ہوئے؟ فرمایا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں۔ بس جیسے ہی امام نے کہا میں راضی ہوں، گرے اور روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ حسین بیٹھ گئے، اپنے ہاتھ سے ایک ایک تیر نکال رہے ہیں۔ میں کہوں گا سعید سینے سے تیر نکل رہے ہیں، یہ دل سے ارمان نکل رہے ہیں۔ یہ امتحان ظہر تھا کہ سعید کے سینے سے تیر نکالے، امتحان عصر کے وقت علی اکبر کے سینے سے برچھ